بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن انفارمیشن چینل اور میں ہوں قاری عبدالتواب خدری۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے لیسن نمبر 2، را کی تفہیم اور ترقیق کے قواعد۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پر حروف کی تفہیم اور ترقیق کے تمام قواعد کو تفصیل سے عرض کر دیا ہے، لیکن چند الفاظ یا جملے ایسے بھی ہیں کہ جو ان قواعد سے ہٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں انہی قواعد اور انہی جملوں یا الفاظ کو تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا اور آپ ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ان اور دیگر تمام قرآنی قواعد کو سمجھنا اور سمجھانا آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے ہم آج کے اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہ قاعدہ عرض کیا تھا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، لیکن آج کے سبق میں ہم آپ ناظرین کے سامنے چند ایسے الفاظ عرض کریں گے کہ ان میں را ساکن ہوگی اور اس سے پہلے کسرہ یعنی زیر بھی ہوگی، لیکن پھر بھی اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس کے چند قواعد ہیں جو ابھی ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ان قواعد کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے تاکہ قرآن پڑھتے وقت آپ کو کنفیوژن نہ ہو۔ تو آئیے پہلے ان قواعد کو یاد کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے کہ را ساکن ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی جملہ میں آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خص ضغط قذ ہے۔ مثال نمبر 1 ہے قرطاس۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس مثال میں را ساکن ہے، را سے پہلے زیر ہے، تو قاعدے کے مطابق اس را کو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن ہم اس را کو پر پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرطاس میں را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے حرف طا آ گیا ہے، اس لیے ہم اس را کو باریک پڑھنے کی بجائے پر یعنی موٹا پڑھیں گے، جیسے قرطاس۔ یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 7 کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ دوسری مثال ہے وَإِرْصَادًا۔ یہ مثال بھی را ساکن ہے، لیکن اس کے اندر را ساکن سے پہلے کسرہ ہے۔ عمومی طور پر اس را کو ہمیں باریک پڑھنا چاہیے، لیکن ہم اس را کو ایک خاص قاعدے کے تحت پر پڑھ رہے ہیں، یعنی موٹا پڑھ رہے ہیں، تو اس کو وَإِرْصَادًا پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے حرف صاد اسی جملے میں آ گیا ہے، اس لیے اس را کو ہم باریک پڑھنے کی بجائے پر پڑھیں گے، اور یہ سورہ توبہ آیت نمبر 107 کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے مرصادً، یہ بھی وَإِرْصَادًا کی طرح ہے، یہ سورۃ النبأ آیت نمبر 21 میں آیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے لَبِالْمِرْصَاد، یہ بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے حرف صاد آیا ہے۔ وَإِرْصَادًا، مِرْصَادًا، لَبِالْمِرْصَاد، یہ تینوں ایک طرح کی مثالیں ہیں۔
وَإِرْصَادًا کا جو لفظ ہے یہ سورہ توبہ آیت نمبر 107 میں ہے، مرصادً یہ سورۃ نبا آیت نمبر 21 میں ہے، اور لَبِالْمِرْصَاد یہ سورۃ الفجر آیت نمبر 14 میں ہے۔ یہ تینوں ایک جیسے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ایک مثال ہے فِرْقَةٍ، اس میں بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن اس قاعدے کے تحت جو ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے اس کے تحت اس را کو پر پڑھیں گے، کیونکہ اس را ساکن کے بعد اسی جملے کے اندر حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف قوف آ چکا ہے، اس لیے اس کو فِرْقَةٍ را کو پر پڑھیں گے۔ اور یہ سورہ توبہ آیت نمبر 122 کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ نیکسٹ مثال ہے فِرْقٍ، یہ بھی فِرْقَةٍ کی طرح ہی ہے، لیکن یہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 63 میں آیا ہے، اور اس میں بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو ہمیں عمومی قاعدے کے تحت باریک پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ را ساکن کے بعد اسی جملے کے اندر حروف مستعلیہ میں سے قاف آ چکا ہے، اس لیے اس را ساکن کو پر پڑھیں گے فِرْقٍ۔ قاعدہ نمبر 2، را ساکن ہو اور اس سے پہلے جو زیر ہے وہ عارضی ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے ارجعوا سورہ یوسف آیت نمبر 81، ارجع سورۃ النمل آیت نمبر 37، ارجعی سورۃ الفجر آیت نمبر 28، ارکعوا، یہ چاروں لفظ تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، یعنی ان میں جو را ساکن سے پہلے زیر آئی ہے بظاہر عمومی قاعدے کے مطابق اس را کو ہمیں باریک پڑھنا چاہیے، لیکن خصوصی قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے جو کسرہ ہے زیر ہے وہ عارضی ہے، یعنی کہ یہ زیر اگر پچھلے لفظ کو اس لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو پھر یہ زیر ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ پچھلے حرف کی حرکت باقی رہے گی، تو اس وجہ سے چونکہ یہ زیر عارضی ہے کبھی پڑھی جائے گی کبھی نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے اس را کو ہم باریک پڑھنے کی بجائے پر پڑھیں گے اور ان کو ارکعوا، ارجعوا، ارجع، ارجعی، اس طرح را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 3، را ساکن ہو اور اس سے پہلے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے، جیسے مثال نمبر 1 ہے اِنِ ارْتَبْتُمْ، یہ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، سورۃ المائدہ آیت 106 اور سورۃ طلاق آیت 4۔ اس میں را ساکن سے پہلے ہے تو زیر، عمومی قاعدے کے مطابق اس را کو را ساکن کو ہمیں پر پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو کسرہ ہے وہ دوسرے جملے میں ہے، ان الگ جملہ ہے، ارتبتم الگ جملہ ہے، اس لیے را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس را کو ہم پھر پر پڑھیں گے، ان ارتبتم پڑھیں گے۔ دوسری مثال ہے رب ارجعون، یہاں پر بھی یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99 ہے، اس کے اندر یہ لفظ آیا ہے، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے جو کسرہ ہے وہ الگ جملے میں ہے، ربی یہ الگ جملہ ہے، ارجعون یہ الگ جملہ ہے، تو اس لیے اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے کیونکہ جو کسرہ ہے با کے نیچے وہ دوسرے کلمے میں ہے، رب ارجعون اس کو پڑھیں گے۔ مثال نمبر 3 ہے رب ارحمہما، یہ سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کے اندر یہ لفظ آیا ہے آیت نمبر 24 میں، یہ بھی اسی طرح اس را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ جو ربی کا کسرہ ہے را ساکن سے پہلے جو کسرہ ہے وہ الگ جملے میں ہے اور را ساکن دوسرے جملے میں ہے، اس لیے اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ چوتھی مثال ہے امیر تابو، یہ بھی سورۃ نور آیت نمبر 50 کی آیت ہے، 50 آیت ہے، اس کے اندر یہ لفظ آیا ہے، تو یہاں بھی میم کے نیچے جو کسرہ ہے یہ دوسرے جملے میں ہے اور جو را ساکن ہے وہ الگ جملے میں ہے، اس لیے اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے امیر تابو۔
نیکسٹ مثال ہے الذی ارتضی، یہ سورۃ النور آیت نمبر 55، اس کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ یہاں پر الذی الگ جملہ ہے، ارتضی الگ جملہ ہے۔ اسی طرح لمن ارتضی، یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں یہ لفظ آیا ہے۔ اسی طرح من ارتضی، سورۃ الجن آیت نمبر 27 میں یہ لفظ آیا ہے۔ تو یہ تینوں مثالیں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ تو ان تینوں مثالوں میں را ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے۔ عمومی قاعدے کے تحت ہمیں اس را کو باریک پڑھنا چاہیے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جو کسرہ ہے وہ الگ جملے میں ہو، را ساکن الگ جملے میں ہو، تو اس را کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ را کو ہم پر پڑھیں گے۔ تو پہلی مثال جو ہے الذی ارتضی، اس میں الذی الگ جملہ ہے، ارتضی الگ جملہ ہے۔ اسی کے بعد جو مثال ہے لمن، یہ الگ جملہ ہے، ارتضی الگ جملہ ہے۔ آخری جو مثال ہے من ارتضی، یہ بھی من الگ جملہ ہے، ارتضی الگ جملہ ہے۔ تو ان تینوں مثالوں میں جو پہلے الفاظ ہیں وہ الگ ہیں، ارتضی الگ ہیں۔ اس وجہ سے جو عمومی قاعدہ ہے وہ اس میں فالو نہیں ہوگا، بلکہ جو خصوصی قاعدہ ہے کہ جو زیر ہے وہ الگ جملے میں ہو اور را ساکن جو ہے یہ دوسرے کلمے میں ہو، تو اس را کو پھر ہم باریک نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پر ہی پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔